اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ویڈیوز کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اولاد جیسی نعمت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھیں۔ اس لیے جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوئے تو انہیں خوشی کے ساتھ ساتھ زبردست تعجب بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کی اور عمدہ گایوں کے ریوڑ میں سے ایک موٹے تازے بچھڑے کا گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان حضرات کو کھانے کی بالکل خواہش نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں وہ قوت پائی نہیں جاتی جس کی وجہ سے انسانوں کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس طرز عمل سے تعجب ہوا اور خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی محبت کی وجہ سے ان بدکاروں سے نفرت رکھتی تھیں، اس لیے اس خبر سے انہیں خوشی ہوئی۔ وہ مہمانوں کی خدمت کے لیے پاس ہی کھڑی تھیں جیسے اہل عرب اور دوسری اقوام میں رواج ہے۔ جب وہ خوش ہو کر ہنس پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ لیکن جب فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری دی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹنے لگیں جیسے عورتیں تعجب کے وقت کیا کرتی ہیں۔ سارہ علیہ السلام سے بھی وہ حرکت سرزد ہوئی اور انہوں نے فرمایا، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یعنی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، اور یہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہیں ان حالات میں اولاد ملنے پر تعجب ہوا اور انہوں نے مزید فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے اس خوشخبری کی تصدیق کی اور انہیں یعنی علم والے بچے کی خوشخبری دی۔ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بلند مقام اور عظیم صبر و ثبات کے انعام کے طور پر علم والا بچہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بھی بیان کیا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی سے صاف ظاہر ہے کہ سارہ کو اپنے بیٹے اسحاق اور اپنے پوتے یعقوب کو زندہ دیکھنے کی خوشی نصیب ہوگی، یعنی وہ اپنے دادا دادی کی زندگی میں پیدا ہوں گے تاکہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے بھی اسی طرح خوشی حاصل ہو جیسے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشی حاصل ہوگی۔ اور مزید فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے۔ یہ واضح اور قوی دلیل ہے۔ اس کی تائید صحیحین کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے کہا، پھر کون سی؟ فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے کہا، ان کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا، 40 برس۔ میں نے کہا، ان کے بعد کون سی؟ فرمایا، پھر جہاں تجھ پر نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے، سب مسجد ہی ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس سے بھی مذکورہ بالا بیان کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مسجد حرام کی تعمیر سے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر فرمائی۔ ان دونوں کی تعمیر سے پہلے اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمائی ہے، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں،
اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد میدان مکہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، جہاں کھیتی بھی نہیں ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا پروردگار سننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو معاف کر دینا۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔